حضرت غازی محمد مصطفیٰ کے دین پر تم رہو قربان جب تک تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے تم رہو قربان جب تک جسم میں یہ جان ہے والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم سب سے بنیادی چیز ایمان ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرز پر جو مسلمانوں میں ہم لوگوں میں مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں میں ہے اور میں نے اس کے سب احکام قبول کر لیے چھوٹا سا بچہ جب مکتب میں جاتا ہے الف با پڑھنے کے لیے تو
علماؤں، ان مکتبوں کو، مدرسوں کو، مسجد کو، قرآن کو ذلیل سمجھنے والوں، اپنے آپ کو بچا لو ہمیشہ کے عذاب سے۔ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر خون کے آنسو بہاؤ گے۔ یقین اپنا درست کرو۔ روٹی کون دیتا ہے؟ رزاق دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ وہ چاہے تو بھوکا مار دے، خزانوں کے ڈھیر میں مر جائے، نہ ملے ٹکڑا۔ بادشاہ ہے، ہیرے جواہرات پہ منہ رکھے ہوئے مر گیا، روٹی نہیں ملی۔ لیکن نبی نے بتایا تھا کہ ایک معذور اژدہا ہے، اللہ نے پرندوں کو خدمت میں لگا دیا، وہ پھل لاتے اس کو منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ معذور اژدہا کو پالا اللہ نے، وہ چاہے پال دے، اور جہاں پرورش کے نقشے نہ ہو وہاں سے پرورش کر دے، وہاں سے پرورش کر دے۔ اللہ جل شانہ کو پوری قدرت۔ مر گیا، کشتی الٹ گئی، لوگ ڈوب گئے سب مر گئے۔ ایک چند دن کا بچہ تھا، اس کی ماں بھی ڈوب گئی۔ اتفاق سے وہ بچہ کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے پہ پڑ گیا جب کشتی الٹی، اور پانی کی پٹاروں سے کنارے لگ گیا۔ دھوبی نے کہا بڑا خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے اٹھا لیا، اٹھا کے پالا۔ کس نے؟ اللہ نے پلوایا، ورنہ جب اس کے ماں باپ ڈوبے تھے اور ڈوبے تھے بھی ڈوب جاتا۔ اس کو بچا کر اپنے قدرت دکھلا دی، اور ایسی حالت میں نہ اس کا کوئی سہارا ہے، نہ ہمدم ہے، نہ کوئی سہارا ہے، کوئی نہیں۔ ایک دھوبی نے اٹھا لیا، کچھ بڑا ہوا، بڑے ہو کر معلوم بچہ ذہین ہے، اس نے دنیا کمائی اور وہ دنیا کا بادشاہ بنا بے مثال۔ ارے دنیا تو قلعے بناتی ہے، جنت بنا دی دنیا میں، اس نے دنیا میں جنت بنا دی۔ وہ جنت کون تھا؟ یہ شداد تھا۔ شداد کا نام سنا ہوگا، جس نے جنت بنائی دنیا میں۔ قدرت والے نے بے آسرا بے سہارا کو اٹھا کر ایسا کر دیا کہ سونے چاندی کی جنت دنیا میں بنا دی۔ لیکن اب دوسرا پہلو بھی قدرت کا دیکھو۔ جب تیار ہو گئی، اطلاعی بادشاہ سلامت جنت تیار ہے، اب چلیں گے، گھوڑے پر سوار ہوئے جنت کی طرف چلے۔ جنت کا عالی شان گیٹ ہے، اس سے پہلے ایک فقیر آیا پھٹے ہوئے کپڑوں میں، لیلا کچھ دے دو۔ گھور کر دیکھا کہ تو کون ہے؟ آج میری زندگی کا انتہائی خوشی کا دن ہے، تو نے آ کر میری خوشی میں گڑبڑ کر دی۔ کہا کہ دے دو اللہ کے لیے۔ ہٹ۔ کہا مجھے پہچانتا ہے؟ میرا کام ہے انسانوں کو دنیا سے دوسرے عالم میں پہنچانا، میں ملک الموت ہوں۔ گھوڑے پر سوار، فوجیں پیچھے پیچھے، بڑی حفاظت، سب کچھ۔ جب سنا تو ہوش اڑ گئے، روک دیا کہ آگے نہیں جا سکتا، ایک پیر اندر ایک باہر، بس یہی تھا کہ ایک نظر دیکھنے دے کے نہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت جب آتی ہے ایک پل جھپکنے کی مقدار دیر نہیں ہو سکتی، اللہ کا نظام مضبوط ہے۔ آپ دیکھیے، بے آسرا کو
بے سہارا کو اللہ نے دنیا کی دولت سے کتنا نوازا، اور جب اس نے سمجھ لیا کہ میں سب کچھ ہوں تو اللہ نے دنیا سے اور اس کی جنت سے کیسا محروم کیا، ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکا۔ وہ قادر مطلق رازق ہے، اسکول یونیورسٹی یہ ڈگریاں یہ رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، اور تمہاری حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی؟ ارے موجیں مارتا ہوا سمندر، ایک کمزور بچہ کس نے بچایا؟ کوئی لشکر تھا وہاں، کوئی اور تھا؟ اللہ نے بچایا۔ ایک معصوم بچہ ہے، جب اللہ ارادہ کر لے گا تمہاری حفاظت کا تو تمہاری حفاظت کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کو مسل ڈالنے کا ارادہ کیا، مسل دیں گے چٹکیوں میں، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، او یہ ہمارے سامنے ہے کیا پدی نہ پدی کا شوربہ، تھوڑے سے بنی اسرائیل ہم کثرت میں ہیں، ملک مصر ہمارا ہے، یہ نہریں ہماری نیچے بہتی ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میں اتنا بڑا حاکم ہوں کہ یہ بحر قلزم، نیل، فرات، یہ سب میرے حکم کے تحت ہیں، میرے حکم چلتے ہیں۔ بھول گیا اللہ کو، میں اتنا بڑا حاکم ہوں۔ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو کہا نکل لو راتوں رات، ہجرت کر لو۔ ہجرت کی، فرعون کو معلوم ہوا، کہا کہ ارے یہ مچھر کو گرو، یہ ضعیف کمزور، ہمارے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں، اقلیت میں ہے، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہنس رہی تھی، چلا یہ لے کر، یہ تو 6 لاکھ تھے اور 5 لشکروں میں سے ایک لشکر 7 لاکھ کا تھا فرعون کا، وہ بڑے کم ٹوک رہا تھا، یہ ان کو چٹکیوں میں مسل دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہنس رہی تھی۔ اللہ نے بحر قلزم سے کہا کہ راستہ دے میرے بندوں کو، یہ مظلوم ہے، مجبور ہے، راستہ دے۔ ایک نہیں 12 قبیلے ہیں، 12 راستے ہونے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی لاٹھی مار دو، لاٹھی ماری بحر قلزم پر، 12 راستے ہو گئے، خشک ہو گئے، آواز جاؤ۔ اب وہ آ گیا فرعون، جس کا مقدمت الجیش یعنی 5واں لشکر 7 لاکھ کا تھا، یہ 6 لاکھ 7 لاکھ کا، اور 7 پنجے 35 جوڑ لو کم سے کم۔ فرعون نے کھڑے ہو کے کہا دیکھو میری طاقت، میری قدرت، میری حکومت، دریا راستہ دے رہا کہ میں ان کو پکڑ لوں، اور دل اندر سے دھڑا دھڑ ہو رہا تھا، سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، میرا کمال نہیں، لیکن لوگوں کو جتایا، دیکھ لو، دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میرا فرما بردار ہے، سمندر راستے دے رکھے ہیں، اور گھوڑے کی لگام کھینچ رکھی، یہ اتر نہ جائے ورنہ ہم واپس نہیں ہوتے، یقین ملتا تھا۔ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا کہ تم گھوڑی پہ سوار ہو کے جاؤ، گھوڑی کو گھوڑے کے سامنے کر دیا، پھر تو قابو سے باہر ہو گیا۔ جب ہنہنا کے گھوڑا فرعون کا اترا ہے بحر قلزم میں، تو پورا لشکر 5 حصے لشکر کے 35 لاکھ آدمی یا اس سے زیادہ سب اتر گئے، سمندر نہیں ملا، جب سب اندر ہو گئے، اس کنارے پر نہ پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ مل جاؤ، مل گیا۔ اب ساری فرعونی نظر آ گئی، اب یہ پانی کی موجوں میں پڑا ہے، بچانے والا کوئی نہیں،
اب یقین تو پہلے ہی سے تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا، یقین تو پہلے ہی تھا، مانا نہیں۔ اب یہ ابھر کے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ قرآن کہتا میں اس خدا کو مان گیا جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، اور میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قصہ سنایا تو کہا یا رسول اللہ، وہ عجیب منظر تھا، وہ ابھر کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، میں اس کو منہ میں کیچڑ ٹھوستا تھا، کہیں اللہ کو اس خبیث پر رحم نہ آ جائے۔ اتنے عرصے تک انہوں نے اقلیتوں کو، غریبوں کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، ان کو قتل عام کیا، ان پر ظلم کیا ہے، کہیں بچ نہ جائے پھر ظلم کرے گا۔ میں کیچڑ ٹھوس رہا تھا اور وہ ابھر کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اسی بات سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ فرعون مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جب فرشتے نظر آ جائیں تو اس وقت کا اسلام کفر کوئی معتبر نہیں۔ ہوش و حواس میں مسلمان ہے تو مسلمان رہے گا، اور اگر ہوش و حواس میں کافر ہے تو کافر رہے گا، زبان سے کچھ بھی کہتا ہے۔ انکہنی بھی تو کہلوا لیتے ہیں کہ روح نہیں نکلی، انکہنی کہلوا دو، یعنی لا الہ الا اللہ نکل جاتی ہے، جانتے ہیں مانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعونیت، شدادیت دنیا میں آئی، ابو جہلیت، جہالت سب آئی، کثرت، قلت، طاقت، قومیات کی طاقت۔ وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ارے ارم جس کو قومیات کہتے ہیں، اتنے طاقتور ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ساری دنیا میں اتنی طاقتور پیدا نہیں ہوئی۔ ایک پرانے درخت کو قومیات کا ایک آدمی پکڑ کر ہلاتا، زمین سے اکھاڑ کر ایک ہاتھ سے پھینک دیتا، یہ طاقت دی۔ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ اللہ نے ہوا کو بھیجا کہ اس قوم کو اکھاڑ پھینک، چنانچہ ہوا جو چلی ہے ایسے ہو گئے کہ جیسے پڑے ہیں، لمبے لمبے پڑے ہیں، بڑے قد ہیں ان کے، جیسے کہ کھجوروں کے درخت پڑے۔ طاقت حق کے مقابلے میں یہ طاقت کو مٹایا، حکومت آئی حکومت کو مٹایا، کثرت آئی کثرت کو مٹایا، اور دولت آئی شداد کی تو دولت کو مٹا دیا۔ اقلیت اگر ایمان اور عمل کے ساتھ ہے، واللہ العظیم خدا کی خدائی میں تو کوئی مٹا نہیں سکتا، اگر اس سے کوئی ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو، سنو، اس پہ یقین کرو، بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، اللہ حمایتی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ظالم کی حکومت نہیں رہتی، کافر کی رہ جاتی، اور نشورہ کی حکومت کا انصاف کرتا، ظالم کی نہیں رہ سکتی۔ چند دن کے بعد میدان صاف۔ یہ اللہ کی عادت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت، اللہ کی عادت بدلتی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والا اگر سامنے تلوار آ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تلوار آ رہی کیا کرے گی؟ تلوار کیا کرے گی؟ ابھی اس کے ہاتھوں سے جنت میں پہنچ جائے گا، وہ ٹوٹا ہے، اور تمہارا موقع مل گیا تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ ایمان والو، تمہیں خدا کی قسم نہ جینے میں نقصان ہے نہ مرنے میں نقصان ہے۔ اب نہیں ہے اس کا کیا ہوگا، بینک بیلنس کا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہوگا، بس جوڑا ہی کیوں تم نے، یہ جھنجٹ کیوں لگایا؟ مار دے ٹھوکر، نکال لے اس کو دل سے، جن کا ہے وہ استعمال کریں گے۔ کیوں دل میں بسایا؟ دنیا کیوں دل میں بسایا؟ لا الہ الا اللہ، دل میں کچھ نہیں، نکال کے پھینک، اور اللہ کی محبت کو دل میں جما لے۔ دنیا میں بھی کوئی ٹوٹا نہیں، آخرت میں کوئی ٹوٹا نہیں، قبر میں بھی کوئی خسارہ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو تو مالا مال کرنے کے لیے پیدا کیا، خسارے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، زمانے کی کیا ہے زمانہ؟ اللہ کے ارادے کی مسافت ہے، اللہ کا ارادہ چل رہا ہے، وہ قسم ہے اللہ کے ارادے کی۔ سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسران میں ہیں، مگر جن میں 4 صفتیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان ہے اللہ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کا طریقہ زندگی ہے۔ کس کا؟ سوچو، ناپو تولو، محمد رسول اللہ کے طریقے پر وہ چلتا ہے، اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، یہ ہے وعمل الصالحات۔ اللہ سے اس کو اعلیٰ درجے کی محبت ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلتا اور انسانوں کے لیے بھی محنت کرتا ہے، اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو۔ وتواصوا بالحق، ایمان کی وصیت ایک دوسرے کو کرتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اس زندگی میں اڑچنے، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں، ان پر جمع رہے، ڈٹا رہے، صبر کر۔ یہ 4 صفات تیرے اندر ہیں تو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ تو نقصان میں، ٹوٹے میں، خسران میں نہیں ہے۔ ایمان ہو، اچھا عمل ہو اور حق کو بلند کرنے کی محنت کرتا ہو، اور اس میں جو کچھ سے اوپر مصیبت آئے، مشقت آئے، اس پہ صبر کرتا، جمع رہے۔ یہ 4 صفتیں تیرے اندر ہیں تو قرآن کہتا ہے تو جنتی ہے، تو کامیاب ہے، تجھے نقصان نہیں، تجھے خسران نہیں، یہ کہتا ہے اللہ جل۔ اللہ کی بات پہ یقین ہے ایمان والے کو نہیں ہے تو ایمان والا کہاں اگر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمانیات بہت ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری دن پر ایمان، اور تقدیر پر بھلا ہو یا برا ہو اس پر یقین، مرنے کے بعد اٹھنے پر، زندہ ہونے پر، حساب کتاب پر یقین۔ یہ تو لمبی چوڑی ہے ایمان مفصل میں آپ دیکھیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سب ایمان کی لسٹ، خاص چیزیں ایمان کی، ان پر ایمان ہے، مگر ان میں 2 چیزیں بڑی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 چیزوں کو زیادہ ذکر کرتے تھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اکرام کرے ضیف کا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور عصمت، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے بھلی بات کہے، چپ رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اپنے پڑوسی کو ستائے۔ یہ سب ہدایات ہیں، ایمانیات میں سے صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ اللہ کو اگر مانتا ہے جیسا کہ ماننے کا حکم ہے، تو اگر غفلت ہو گئی تو گناہ ہو سکتا ہے، غفلت نہ ہوئی تو نہیں ہو سکتا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ارے یہ انسان غافل نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر میں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، پتہ نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی چوری کے لحاظ بڑھایا، اللہ دیکھ رہا ہے، قادر مطلق۔ کوئی اور دیکھے جس کی طاقت نہ ہو تو چلو سوچ بھی لو، اس کو بڑی طاقت دیکھ رہا ہے تو چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، پرایا مال مار رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے لو یہ یقین آ جائے، ہوگا گناہ؟ غفلت ہو جائے تو ہو جائے گا۔ غفلت آ جائے، رات ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر روشنی ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا۔ ایسی غفلت کے بعد ایمان والا جب بیدار ہوتا ہے تو کہتا استغفر اللہ، خطا ہو گئی۔
ایک تصور سب کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، بس زیادہ ادھر ادھر نہ دیکھے، زیادہ زبان نہ چلائے، بکواس نہ کرے، الٹی سیدھی نہ کہے، اپنے دل میں یہ سوچتا رہے میں اللہ کی نظر کے سامنے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بے ایمانی نہیں کر سکتا، بزدل نہیں بن سکتا۔ وہ بچہ جو باپ کی گود میں ہے بادشاہ کے تھپڑ مار سکتا ہے، بادشاہ کی اوقات اس یہاں کچھ نہیں، ابا کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہی راز تھا صحابہ کی دلیری کا کہ اگر فارس کا بادشاہ ہے اور 40 لاکھ فورس ہے اور یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، کہا تم کون لوگ ہو؟ ابے کپڑے میلے تمہارے، تلوار پہ نیام نہیں، چتھروں میں لپٹی تلوار ہے، تم کہاں سے گنوان آ گئے؟ کہ خاموش رہے، ہم بتاتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم راستہ بھولے ہوئے تھے، اللہ نے نبی بھیجا، انہوں نے راستہ بتایا، اور ہم حرام حلال میں فرق نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں ایمان دیا، اب ہم ان کے خلیفہ ثانی حضرت عمر کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ تم ایمان قبول کرو جیسے ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اگر تمہارا جی چاہے ایمان قبول کر لو، تم ہم جیسے ہوگے، محفوظ، جان مال آبرو سب محفوظ، لیکن نہ لاؤ تو تمہاری مرضی ہے، سودا کوئی ویسا نہیں ہے گھٹیا، بڑھیا مال ہے، 100 دفعے غلط پڑے لے لو، نہیں غلط پڑے جاؤ اپنا کام دیکھو، بدنصیبی کو لوتے رہو۔ اور یہ بھی نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے تو مت لاؤ، آرام سے رہو، رہنا چاہتے ہو آرام سے، ہاں ایسا کرو کہ ہمیں جزیہ دو، کچھ ٹیکس دو، تھوڑا زیادہ نہیں، ہم تمہاری جان مال آبرو کی حفاظت کریں گے، تمہارے عبادت خانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں ستائیں گے نہیں، تمہاری پرورش کریں گے، حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بدلوا اموالهم لیکن دماؤہم کدمائنا واموالہم، انہوں نے جو ہمیں دیا ہے ماہانہ کچھ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو ہماری جان مال آبرو کی طرح ہو جائے۔ مسلمان اور ذمی کافر کے مال جان آبرو میں کوئی فرق نہیں ہے، دنیا کے قانون ظلم جائز نہیں ہے، مسلمان کو ایک ناخن کے برابر ظلم کی اجازت نہیں دی، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو میدان پکڑ لو، اللہ جسے دے آ جاؤ میدان میں۔ ارے یہ چند مٹھی بھر آدمی اور 40 لاکھ کی فورس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے سینہ تان کے کہہ رہا ہے، یہ تو تھوڑے سے زیادہ مقدار 100 کی تھی، بادشاہ کھاپے سے باہر ہو گیا، ان کی مجال، ان چتھڑیوں کی، غریبوں کی، فاقہ کشوں کی مجال، کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اور 40 لاکھ کی فوج کے سامنے یہ ان کی ہمت، ٹوٹ پڑو ان کے اوپر، بوٹیاں اڑا دو، ٹکڑے کر دو۔ یہ سن کے صابر کا حق بتا، مبارک ہو مسلمانوں، شہادت کا جام ملنے والا ہے، اور جاؤ خوشی کے ساتھ، اور تم شہادت کا جام پی کر جنت میں چلا، تمہارے سامنے جنت ہے، آ جاؤ۔ سب نے تلواریں نکالی، جب یہ 100 آدمی 40 لاکھ آدمیوں کے سامنے تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے اور حملہ کا ہم بسم اللہ پڑھو، شہید ہو جاؤ، اتنا پانی ہو گیا، شاہ فارغ آنے رہے، ٹھہرو یار، ہم تو تم سے مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، ٹھہر جاؤ، لو کبھی تم ایسے تھے، کبھی تم ایسے تھے، آج کیسے ہو، سوچ لو، دیکھ لو، کیوں ہو، اس وقت تھے
آقا مدنی کی سب سے زیادہ طاقتور ہستی سے جڑے ہوئے، اور آج تم ٹوٹے پڑے ہو، تمہارے من جان نہیں ہے. یہ فرق ہے اور کچھ فرق نہیں. اس میں جڑے ہوئے تھے. سب سے بڑی طاقت، خدا کی قسم، اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی طاقت ہے تو ظاہری باطنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے. ایک جگہ مسلمان بہت ایک دم ہوئے، جو پجاری تھے وہ آ کر پوچھا بھی تم کیوں سنا رہا؟ ہم نے تمہیں کہا بھی نہیں کہ نہیں. تم نے نہیں کہا، کوشش نہیں کی، تم آ گئے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا اور ایمان لے آئے. کیوں؟ بات بتاؤ. کہا کہ ایک آدمی کھڑا کرو، 50 قدم کے فاصلے پہ کھڑا کر دو. کھڑا کر دیا، اس نے اشارہ کیا، وہ گر گیا. کہا ہم نے محنت کر کے، یوگ کر کے یہ طاقت حاصل کی ہے کہ 50 قدم کے فاصلے پہ 50 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، اشارے سے گرا دیں گے. اتنی طاقت ہے. لیکن اس طاقت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت پر پیش کیا تو یہ فیل ہو گئی. اس لیے کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی مخلوق میں اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، اور تم ان کی بات کہنے آئے ہو. ہم تمہارے یہاں ہماری طاقت سے 40 سالوں کا قصہ. لو ایمان والو، ایمان والے ہم ہیں، ایمان والے ہم ہیں، اس میں شک نہیں. شک ہو تو کفر ہے. ایمان والا اگر شک کرے اپنے ایمان میں تو کافر ہو جائے گا. شک تو ہے نہیں، یار ہم کیا مسلمان ہیں کیا نہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یقین ہے، لیکن جیسے ہونے چاہیے تو ویسے نہیں. ایک پہلوان بڈھا ہے، دوسرے کے سہاروں پہ چلتا، خود نہیں اٹھ سکتا، ہے تو پہلوان، کمزور پہلوان. اور ایک ایسا ہے کہ 10 5 کو اٹھاتا، وہ بھی پہلوان. ابھی تو بھی مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان تھے، فرق اتنا ہی. اب یہ ہے کہ انجیکشن لگوا توحید کے، ٹیبلٹ کھا رسالت کی، اور دوا پی محبت کی، تو ایسا ہو جائے گا کہ دنیا کی خدمت کر سکتا ہے، دنیا کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، دنیا کو زندگی دے سکتا ہے. ایسا ہو، لیکن تو مسلمان صحیح بن جا، تیرا ایمان مضبوط ہو، ہے تو مضبوط کر، تیرا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے موافق ہو. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت. آج مسلمان 5 موقعوں پہ پچھڑا پڑا. عقائد پتہ نہیں اس کو کیا ہے، خود پتہ نہیں عقائد کا. عقیدہ دل کا یقین جو مانا ہے اسے خود پتہ نہیں. ارے یہ پوچھا کہ تم کس کی امت میں ہو، کوئی کہتا ابا کی امت میں، کوئی کہتا اماں کی امت میں، جس کی پارٹی میں اسی کو بتا دیتا. یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ پتہ نہیں کس کی امت میں ہے. نماز کا اس کو پتہ نہیں. بڑے بڑے سورما 30 مارخاں کہ نماز سنو تو غائب. ویسے پتلون اچھی ہے، کوٹ بڑھیا ہے، سمجھا، بال انگریزی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. کسی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ جس کو نہ دنیا کی تمیز ہو نہ دین کی، اعلیٰ درجے کے بدتمیز کو کہتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کی تمیز، نہ ملاقات کی تمیز، نہ بول چال کی تمیز. یہ کہتے ہیں بڑے باؤ حضرت میں فلاں جگہ سے تشریف لایا ہوں، اسے یہ بتانا میں کیا بول رہی ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ابا ایکسپائر ہو گئے. ابھی ایکسپائر ہو گئے، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی کہ ہاں ہاں وہی بولنے کی نہیں ہے. بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایسے تعلیم یافتہ سے تو جاہل بہتر ہے. علماء کے پاس بیٹھ کے تمیز تو سیکھ لیتے ہیں. اور میں قسم کھاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے جو آئی وہ اعلیٰ درجے کی تہذیب اور انسانیت ہے اور کہیں نہیں ہے.
اور کہیں نہیں آتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، انسانیت ہی نہیں آتی۔ اللہ کے لیے تم کو اللہ نے انسان بنایا، اور انسانوں کی صحبت میں بیٹھ کے کم سے کم انسان تو بن جاؤ۔ ان کو پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، حج کا پتہ نہیں، عمرے کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ، عبادات میں صفر، معاملات، لین دین، خرید، اس کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں۔ تاجر ہے بہت بڑے، کروڑ پتی ہیں، لیکن سے مسئلہ پوچھو تجارت کا تو نہیں آتا، تو کہاں کا مسلمان ہے؟ حرام حلال میں کوئی تمیز ہی نہیں، یہ تجارت تجھے جہنم میں لے جا رہی ہے، جنت میں تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تو تھوڑا کسی عالم کے صحبت میں بیٹھ کے اس کو اپنے پاس بٹھا کے تعلق کر کے سمجھ سکتا تھا دین مشکل نہیں ہے، دین ہو یہ آسان ہے۔ دین معاملات کا پتہ نہیں، بس اس کو یہ پتہ ہے پیسہ ہو کیسا ہو، پیسہ ہو کیسے ہو، پیسہ ہونا چاہیے، حرام کا ہو، حلال کا ہو، سود کا ہو، چوری کا، ڈکیتی کا، بے ایمانی کا ہونا چاہیے، وہ دوں گا نہیں واپس، یہ پتہ ہے۔ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، پاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دوسرے کا مال مارنے سے شرم نہیں آتی۔ دو دانا، 2 کوڑی کے بدلے میں حدیث میں آتا 700 مقبول نمازیں جائیں گی۔ حساب لگاؤ، 1 روپے میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، زندگی بھر کی عبادتیں ختم ہوئی، ننگا کھڑا رہ جائے گا۔ بڑا مقدس بننا آتا، تہجد گزار، نوافل باز، سب کچھ مقدس بن گیا تھا، لیکن مقدس تو وہ ہے فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ تعالیٰ جس کو پاکیزہ کہہ دیں وہ پاکیزہ ہے۔ تم مولانا پولانا حاجی پاجی تم اپنی زبان سے کہو، غلط ہے، وہ کہہ دے تو صحیح ہے۔ معاملات میں صفر، دوسرے کی حق تلفی سے کوئی بچاوا نہیں ہوئی۔ ناراض ہو تو پوچھ لو مجھ سے، بتاوے تہجد گزار شیخ طریقت، تو نے بہنوں کا حق دیا، لڑکیوں کا حق دیا؟ اللہ نے قرآن میں لڑکیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا حق اتارا، اور بے ایمان تو نے ان کا حق دیا؟ اگر نہیں دیا تو بے ایمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھو اس پورے مجمع سے، سارا تقدس ختم ہو جائے گا، اللہ کے ایک ہی کوڑے سارا تقدس ختم ہو جائے گا۔ دیا اس کا؟ ہاں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع ہے تقسیم کا۔ ہاں، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا، حصے تقسیم کر دیے قرآن میں، اور تو سب کو مارے پڑا ہے تو کہے گا مسلمان ہے؟ تو پٹنے کے لائق ہو رہا ہے، قبر سے لے کر حشر تک، جہنم تک تیری پٹائی ہوگی، جو تجھے کوئی پوچھنے والا، خیریت کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اصل یہ کہ ایمان ہی نہیں آخر، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اصل بات جڑ بنیاد یہ ہے مسلمانوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، دو چیزیں، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین ہے تو اس کی قدرت میں گھرا ہوا ہوں، اس کی نگاہ کے سامنے ہوں، معصوم نہیں ہوگا تو کم سے کم گناہوں سے پاک ہو جائے گا، توبہ کی فوراً توفیق ہو جائے گی، غفلت آ گئی تو۔ معصوم تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن حال خراب نہیں ہو سکتا، حلیہ خراب نہیں ہو سکتا، ڈر جائے گا، روئے گا، دھوئے گا، گناہ معاف کرائے گا، حق پہنچائے گا۔ اللہ پر یقین اور آخرت پر یقین ہو، ارے بھائی یہ میں نے لے تو لیا، آخرت میں بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ جس نے چوری کی کپڑوں کی سر پہ لگان لگا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میری مدد کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو مدد نہیں کروں گا۔ جس نے جانور چرایا، اونٹ چرایا، وہ بلبلاتا ہوگا، کندھے پہ چڑھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا مصیبت سے نجات دلاؤ، یہاں کہہ رہا ہوں تمہیں وہاں مدد نہیں کروں گا، یہاں کہہ دیا۔ بکری چرائی ہے کسی کے بے ایمانی کی تو بکری کندھے پہ چڑھی ہوگی، مل ملاتی ہوگی۔ اگر
کپڑے چرائے ہیں، گٹھڑی سر پہ رکھی ہوگی، گردن ٹوٹ رہی ہوگی، چیخ رہا ہوگا، کیا دنیا میں بتا دیا تھا؟ دنیا میں بتا دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے سب بتا دیا، اپنا فریضہ اپنی ذمہ داری پوری کر گئے۔ مسلمانوں تم اپنی ذمہ داری پوری نہ کرو گے تو پچھتاؤ۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ اپنے بارے میں اگر کوئی قصور ہمارا ہو گیا معاف فرما دیں گے، وہ کریم غفور الرحیم ہے، مانگیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کروائیں گے، بندوں کا حق معاف نہیں کروائیں گے۔ دنیا کے لیے قطب عالم کہہ رہی ہوگی مگر تو نے حق تلفی کی ہوگی تو تیری ستائی ایسی ہوگی، سارے مرید بھی دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھیں گے۔ حق لیا جائے، بندوں کی حق تلفی نہیں ہوگی، اس کی بارگاہ میں انصاف ہوگا۔ اگر اتنی نیکیاں سب نمٹ گئی، ایک دو آدمی نے لوٹ لی 700 مقبول نمازیں یا باجماعت نمازیں، کیا ہوگا پھر؟ تو جو جن کی حق تلفی کی ان کے گناہ کے اوپر رکھ جائیں گے، یا اپنے گناہوں، ان کے سب کے گناہوں کو جہنم میں جلتا رہے، اور ان کے نقصان کی تلافی کی سبیل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کریں گے۔ جن کا نقصان ہوا، ایسا نہیں کہ وہ یہ دیکھ کے کہ ہماری حق تلفی ہو گئی تو ہو گئی، ایسا نہیں۔ اللہ کے یہاں انصاف ہوگا۔ آج آگے کھول لو، بھوکے رہو، فاقے سے رہو، چھوٹے سے مکان میں رہو، لیکن جن کا حق ہے ادا کر دو، واپس کر دو۔ تو یقین کہاں ہے کہ اگر ہم نے واپس کر دیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہم رہیں گے کہاں؟ اور کیا ہوگا؟ یہ سب وسوسے سے شیطان ڈالتا، تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے کیا؟ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، گناہوں سے بچ گیا، حق تلفی سے بچ گیا، حق تلفی نہیں کی، تو ہمارے دو وعدے ہیں اللہ نے فرمایا۔ ایک تو ہر مصیبت سے نکالنے کا راستہ دینا ہمارا کام، اور دوسرے رزق دینا ہمارا کام۔ ایسی جگہ سے کہ تیرا خیال بھی نہیں جائے گا، رزق دینا ہمارا کام۔ هو الرزاق ذو القوت المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اس کی بڑی طاقت ہے۔ دو وعدے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ایک تو ہر مصیبت سے بچانا اس کا کام ہے اگر تم متقی بن جاؤ، اور دوسرے رزق دینا جہاں وہم خیال بھی نہ پہنچے، اللہ کا کام ہے۔ دو وعدے، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے؟ ایمان والی دل سے کہو واللہ العظیم، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے سچا کوئی نہیں، اور اللہ وعدہ پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتے۔ میں نے اگر وعدہ کر لیا میں شام کا آؤں گا اور بیچ میں مر گیا یا بیمار ہو گیا تو کیسے وعدہ پورا کروں گا؟ یہ تو انسان کی کمزوری کی بات ہے، لیکن اللہ بڑا طاقتور ہے، اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا۔ دو چیزوں کا دھیان اللہ کے نبی نے دلایا بات بات پر، من کان یؤمن باللہ والیوم، جو اللہ کو مانتا ہے، صاحب اللہ ہے بس مان لیا نہیں، اس کی ساری صفات وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے ہوں، وہ قدرت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور نوازش جس پہ کر دے تو مالا مال ہے دنیا آخر۔ یہ سب صفات کے ساتھ یقین رکھنا، اللہ کو مان لیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ کی نگاہ میں ہوں، اس قدرت والے جس نے زمین و آسمان پیدا کی، مجھے پیدا کیا، ہر تصرف پر قادر ہے، مالک ہے جو چاہے کرے۔ یہی تو پڑھتے ہیں، کوئی مر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، وہ بھی ہم بھی اللہ کی ملک میں ہیں، مالک کو اختیار ہے نا، جو چاہے کرے اپنی ملک میں۔ اب مکان کیوں توڑ رہا ہے؟ تیسرے سال سے بنایا تھا، ابے ہمارا ہے، ہم توڑے کچھ کر جا، یہ کہتے ہو؟ تو اللہ مالک ہے تو جو چاہے کرے، بیمار رکھے، تندرست رکھے، یا یہاں زندگی دے، قبر میں پہنچا دے، موت دے دے، اس کو اختیار ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو خوشامدی کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ مالک، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ابھی ہیں تو اللہ کے، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا تھا، تو فرمایا انا الیہ راجعون، جہاں وہ ہے وہیں ہمیں جانا۔ تھوڑے دنوں کی جدائی ہے، لو صبر آ گیا،
کچھ تو دکھ رہے گا لیکن صبر آ جائے گا، جاتے جاتے جائے گا تیرا خیال، آتے آتے صبر بھی آ جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات عالی پر پورا یقین، سچا یقین عطا فرما دے، اور آخرت کے دن پر یقین۔ بھائی یہ نوٹ تو آ جائیں گے، چپکے سے لے لوں گا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، مگر آخرت میں کیا ہو؟ آخرت میں بانڈ پھوٹ جائے گا، دینا پڑے گا، ایک ایک پائی دینی پڑے گی، ایک پیسہ نہ بھیا، یہی رک جائے گا جب آخرت کا یقین ہوگا۔ تو اللہ کا یقین اس طرح سے کہ وہ قدرت والا ہے، اس کی نظر کے سامنے میں ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں حساب آئے گا۔ الیوم یوم الحساب، حساب کے دن حساب ہونا ہے، ایک ایک پائی کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ تو اس حساب میں کیسے پاس ہوں گا اس کی فکر ہو جائے۔ یہ دو چیزیں سرکار نے قدم قدم پر ان دو چیزوں کا ذکر کیا، اللہ کو ماننے کا اور آخری دن کو ماننے کا، والیوم الآخر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتا ہے، آخری دن کو مانتا ہے، تو وہ ایسا کرے ایسا کرے۔ بہت سی احادیث میں اس کو یاد دلایا، کیونکہ یہ سبق انتہائی اہم، یہ یاد ہو گیا تو سارے ہی سبق یاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو جرائم ہم سے ہو گئے اپنی رحمت سے، قدرت سے سب کو معاف فرما دے، اور جن کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔